اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آپ نے اکثر ایک محاورہ سنا ہوگا کہ اندھیر نگری اور چوپٹ راج۔ یہ ایک محاورہ تھا، لیکن اب یہ محاورہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کے نظام پر پورا اتر رہا ہے، جہاں جس کا دل چاہتا ہے اپنی حکومت بنا کر راج شروع کر دیتا ہے اور اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایسی ایک بےہودہ سی عورت تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جو خود کو کبھی تو وزیر اعظم کہتی ہے تو کبھی اپنے آپ کو نام نہاد پیرنی ثابت کرنے کے لیے عجیب و غریب جتن کرتی ہے۔ آخر یہ عورت کون ہے؟ کیا اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے اور اسے پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ یہ سب آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے، تو چلیے پھر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس پیرنی نما عورت کا نام رابعہ ہے، جو اپنا تعلق لاہور سے بتاتی ہے اور یہ لاہور کے ایک چوک پر اپنا قبضہ جمائے بیٹھی ہے۔ اس نے بیچ سڑک اپنی ایک چارپائی رکھی ہوئی ہے، جس پر وہ خود کسی بادشاہ کی طرح براجمان ہوتی ہے اور اس کے سامنے کچھ بزرگ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنے مرید کہتی ہے۔ جب اس عورت کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں تو مختلف ٹی وی چینلز نے اس کے انٹرویو شروع کر دیے۔ جب ایک چینل والے نے اس سے پوچھا کہ تم کون سا سگریٹ پیتی ہو، تو اس کا جواب میں کہنا تھا کہ میں نے کبھی چرس کے بغیر سگریٹ نہیں پیا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو، تو اس کا کہنا تھا کہ میں اس علاقے کی پیرنی ہوں اور یہاں سے گزرنے والوں کو شفا دیتی ہوں۔ چونکہ اس نے اپنا سر بےہودہ طریقے سے ننگا کر رکھا ہوتا ہے، اس لیے اینکر نے پوچھا کہ کیا عورت کو جسم دکھانا چاہیے، جس پر اس کا کہنا تھا کہ اگر اللہ نے کسی کو حسن دیا ہے تو وہ چھپانے کے لیے نہیں بلکہ دکھانے کے لیے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں سب کو ناچ کر دکھاتی ہوں اور اپنے جسم کی نمائش کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خود کو غریبوں کا وزیر اعظم بھی کہتی ہے اور امیروں سے نفرت کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ میں ہمیشہ غریبوں کو شفا دیتی ہوں اور جو مجھ سے ایک بار دم کروا لیتا ہے دوبارہ اسے کوئی بیماری نہیں لگتی۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے افسر بھی مجھ سے دم کروانے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ مجھے ہاتھ بھی لگائے۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ میں صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ امریکہ، بھارت اور چین میں دم کرنے کے لیے جاتی ہوں، جہاں میرے ہزاروں مرید ہیں۔ پیارے دوستوں، اس کی باتیں سن کر یقیناً آپ کو بھی ہماری طرح ایسا لگ رہا ہوگا کہ شاید اس کا ذہنی توازن خراب ہے، کیونکہ کوئی بھی عقل مند انسان اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا۔ صرف یہ ایک عورت ہی نہیں بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے روز ٹی وی پر ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں جن میں کمزور عقیدے کی شکار خواتین اپنی عصمت جعلی پیروں کے ہاتھوں نہ صرف گنوا بیٹھتی ہیں بلکہ اپنے آنے والی ساری زندگی میں ان افراد کے ہاتھوں بلیک میلنگ کا شکار بھی ہوتی رہتی ہیں۔ ایسا ہی ایک جعلی پیر بابا چون شاہ بھی ہے، جو کراچی کے ایک مضافاتی علاقے میں اپنی دکان سجا کر بیٹھا ہے اور علاقہ مکین اس کو شاہ جی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا طریقہ واردات بہت ہی انوکھا ہے اور ہوس زدہ یہ جعلی پیر اپنے پاس آنے والی خواتین کے جسم کے اوپر ایسی ادویات چھڑکتا ہے جس کے سبب وہ اپنے جسم کے پوشیدہ حصے نمایاں کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ وحشی درندہ خواتین کی شرم گاہوں کو نہ صرف چھو کر ان پر دم کرتا ہے بلکہ کئی خواتین کی عزت لوٹنے کے بعد ان کی ویڈیوز کے ذریعے ان کو بلیک میل بھی کرتا ہے، جبکہ اس سارے عمل کے دوران وہ درد کش ادویات کا استعمال کرتا ہے جن کے جسم پر استعمال ہوتے ہی جلن اور خارش شروع ہو جاتی ہے، جس کو دور کرنے کے لیے وہ عورتوں کی شرمگاہوں کو چھو کر دم کرتا ہے۔ جب اس کی کارستانیوں کا علم وہاں کے رہنے والوں کو ہوا تو انہوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی، جس نے چھاپے کے دوران اس جعلی پیر کے اڈے سے 300 سے زیادہ خواتین کے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپیاں، مانے حمل ادویات اور چرس اور افیم بھی برآمد کی۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ صوبہ پنجاب کے شہر گجرانوالہ میں ایک جعلی عامل نے جنات نکالنے کے عمل کے دوران مبینہ طور پر ایک شخص کو زندہ جلا کر قتل کر دیا۔ باغبان پورہ پولیس کے مطابق 60 سالہ محنت کش عبدالستار گزشتہ کچھ روز سے بیمار تھا اور اسے دورے پڑتے تھے، جس کے علاج کے لیے اس کے اہل خانہ نے گوجرا سے ایک عامل کو بلوایا۔ یہ عامل اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچا اور عبدالستار کی بیماری کو جنات کا سایہ قرار دے کر گھر کے ایک کمرے میں لے گیا، جہاں وہ رات بھر آگ جلا کر چلا کاٹتا رہا۔ پولیس کے مطابق صبح کمرے سے کوئی آواز نہ آنے پر اہل خانہ نے کمرے کا دروازہ توڑا تو کمرے میں عبدالستار کی لاش موجود تھی اور آگ کے باعث اس کا چہرہ اور جسم بری طرح جھلس چکا تھا، جبکہ عامل بابا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ فرار ہو چکا تھا۔ دوستو، ایسا ہی ایک واقعہ کراچی جیسے بڑے شہر میں پیش آیا، جس میں ایک شخص نے اپنے مسائل اور مالی پریشانیوں سے تنگ آ کر اللہ سے لو لگانے کی بجائے مسائل کے خاتمے کے لیے ایک جعلی پیر سے مدد لینے کا فیصلہ کیا،
जो कि बज़ाहिर उस इंसान को अपना दोस्त कहता था, मगर बातिन में उसकी नजर में उस आदमी की हैसियत एक गाहक से ज्यादा न थी। ये अलग बात थी कि वो शख्स उस पर बहुत एतमाद करने लगा था और इसी एतमाद के सबब उसने उस जाली पीर को अपने घर में लेकर आना शुरू कर दिया। जाली पीर ने इस एतमाद का नाजायज फायदा उठाने का फैसला किया और उसने उस शख्स को बताया कि उसके कब्जे में 2 परियां हैं और इन परियों ने इस घर के मुश्किलात के खात्मे के लिए कहा है कि इस घर की लड़की अपने हाथों से कुरान तहरीर करे। जैसे जैसे कुरान तहरीर होता जाएगा वैसे वैसे इस शख्स के घर से नहुसत का साया भी चढ़ता जाएगा। इस सारे मामले में उस जाली पीर के दिल में कोई और बात पल रही थी, यानी उसकी नजर दर हकीकत उस शख्स की मासूम बेटी पर थी। उसने कुरान लिखवाने के बहाने उस मासूम लड़की के साथ रोजाना कमरे में दरवाजा बंद करके बैठना शुरू कर दिया। इस दौरान उसने घर वालों को भी इस बात का पाबंद किया कि कुरान लिखने के दौरान चूंकि परियां आई होती हैं, इसलिए इस दौरान इन दोनों को कोई तंग न करे। धीरे धीरे उसने उस लड़की को जिनसी तौर पर हिरासा करना शुरू कर दिया और एक दिन उस लड़की की इज्जत लूट ली। इस अयार इंसान ने सिर्फ इसी पर ही इक्तिफा नहीं किया, बल्कि इस सारे घटिया अमल की और इस लड़की की बरेना वीडियो भी बना ली, जिसके बाद उसने इस वीडियो को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उस मासूम लड़की के साथ जुल्म ज्यादती का ये खेल 3 साल तक जारी रहा। वक्त गुजरता रहा और ये 17 साल लड़की अब 20 साल की उम्र को पहुंच गई, जिसकी रातें इस अजियत पर रोते गुजरती जिसने इसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। आखिर इसका छोटा भाई जब जवानी की दहलीज पर पहुंचने लगा तो उसने घर में इस अमल पर एतराज करना शुरू कर दिया कि इसकी जवान बहन एक 50 साल आदमी के साथ बंद कमरे में क्या करती है। भाई के इस एतराज ने उस लड़की को भी हौसला दिया और उसने गुज़श्ता 3 सालों में अपने ऊपर होने वाली सारी ज्यादतियों की कहानी अपने भाई को सुना दी, जिस पर जब उस लड़की के भाई ने उस जाली पीर की हकीकत से अपने घर वालों को आगाह किया तो उन पर कयामत टूट पड़ी। उन्होंने जब उस जाली पीर से वीडियोस का मुतालबा किया जिसकी बुनियाद पर वो वैशी इंसान उस मासूम लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था, तो उस आदमी ने इसके लिए ये शर्त रखी कि अगर इसका निकाह इस मासूम बच्ची के साथ कर दें तो वो ये वीडियोस इनके हवाले कर देगा। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा भी हमारे सामने ऐसे बेशुमार वाक़यात गुजरते रहते हैं जिनमें जाली आमिलों और नकली पीरों ने लोगों के जिन्नात निकालते निकालते उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया और ये जहालत के अड्डे आपको जगह जगह मिलेंगे और इनके इश्तिहारात भी हमारी आंखों के सामने से रोजाना गुजरते हैं। यकीन कीजिए कि ये लोग ना सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं बल्कि मजबूर और सादा लोगों के जज्बात के साथ खेलकर इनका पैसा भी जाया करते हैं और इनकी जिंदगियों में मुश्किलात भी खड़ी कर देते हैं। इन्हीं लोगों ने हमारे मुआशरे के लाखों घरों को तबाह कर दिया है, सैकड़ों लोगों की जानें ली हैं। इन्हीं लोगों की वजह से काफी घरों में फसादात, झगड़े और परेशानियां फैली हुई हैं। हमारे मुआशरे में तलाकों के इजाफे की वजह भी काफी हद तक यही लोग हैं और हमारी पार्लियामेंट इनके खिलाफ ऐसा कोई कानून पास नहीं कर रही ताकि इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा सके। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।